اب آپ فرماتے ہیں چوتھی نصیحت کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی پر بھی لعنت کرنے سے بچے۔ اور یہاں پر علماء نے اکثر ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ جب بھی لعنت کرنی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں شیطان پر رب تعالیٰ نے لعنت کی ہے، حدیث پاک میں شراب پینے والے پر، بیچنے والے پر، بنانے والے پر 10 افراد پر لعنت کی ہے۔ بنانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، پینے والا، ایک سے جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا، اس کے کاروبار میں کوئی لکھت پڑھت کرنے والا، اسی طرح سود ہے، کھانے والا، کھلانے والا، اس کا کام کرنے والا، لکھنے پڑھنے والا، سارے اس میں ملوث ہیں، سب پر حضور نے لعنت کی ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، وہ شراب پیتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تجھ پہ اللہ کی لعنت، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت، یعنی کسی کو نومینیٹ کر کے، کسی کو ہائی لائٹ کر کے ہمیں دین نے منع کیا ہے۔ میرے سامنے سود کھانے والا بندہ بیٹھا ہے، میں اس کو یہ تو کہہ سکتا ہوں سود حرام ہے، یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ سودی پر اللہ کی لعنت ہے، حضور کی لعنت ہے، اسے یہ نہیں کہہ سکتا تو سود کھاتا ہے تجھ پر لعنت ہے۔ ہمیں دین نے کسی کو نامزد کر کے لعنت کرنے سے منع کیا۔ فعل پر لعنت کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، شرابیوں پر اللہ کی لعنت ہے، سود خوروں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کسی شرابی کو، کسی سود خورے کو۔ ڈائریکٹ ہمیں دین نے منع کیا ہے اس بات سے، ہم ڈائریکٹ نام لے کر کسی مومن کو لعنت نہیں کر سکتے۔ آگے آپ 5ویں نصیحت آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کے خلاف بد دعا کرنے سے بھی اجتناب کرے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی عادت ہے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بجائے ان کسی کے خلاف بد دعا کرنے کے آپ بہتری کی ہدایت کی دعا کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں طائف میں، پتھر لگے ہیں، حالت کیا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور یہاں ایک اور حدیث پاک بھی سماعت فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کسی بندے سے ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی ایسی کی، ظلم ایسا کیا، تکلیف ایسی دی، ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد میں نے اس کا معاملہ کیا، کہ رب دنیا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، آخرت میں کیا کرتا ہے، یہ رب تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ایسا اگر کوئی کہتا ہے کسی سے تنگ آ کر، کسی کا ظلم برداشت کر کے، اس کو کہنے کی اجازت ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی کے خلاف بد دعا کر دیتا ہے، یہ کہہ دے کہ اللہ تجھے غرق کرے، جو بھی بد دعا کسی کے بارے میں کہہ دے، تو اب وہ جو ظلم اس بندے نے ہم پر کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ مطلب کیا؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ اللہ کے ہی سپرد کرنا ہے، رب خود ہی اپنے انداز میں انصاف کرے، رب خود ہی اس معاملے میں مجھے انصاف دے، تو پھر بد دعا بھی نہیں کرنی، پھر اللہ کے سپرد وہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے خود اس کے خلاف بد دعائیں دیں، اس کو گالیاں دیں، سارا کچھ کر لیا، پھر کہے اللہ کے سپرد ہے، نہیں، ہم نے تو اپنا جو بدلہ اس سے لینا تھا ہم نے تو لے لیا، اب رب تعالیٰ کے سپرد وہ معاملہ نہیں ہوگا، ہم نے جو بد دعا دے دی اس کو، ہم نے ظلم کے بدلے میں اپنا اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک بندہ مومن کے لیے نصیحت ہے کہ وہ کسی کے خلاف بد دعا کرنے والا نہ ہو، کوشش کرے کہ ہر ایک کو دعا سے ہی نوازے۔